سورۃ العصر کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے پورے دین اسلام کو بیان فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے آدمی نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بالصبری، صبر کی نصیحت کی، صبر کی وصیت کی۔ پچھلے دو درس میں ہم نے والعصر سے لے کر الا الذین آمنوا تک مختصر اور جامع تفسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کے لیے ہم نے چند باتیں سماعت کی تھیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ میری بات تو بہت ہی پختہ ہوتی ہے، لیکن جس بات پر میں قسم کھا لوں وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے کہ ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ جبکہ ہم تو اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہیں، سمندر کے اندر ہم راستے بنا لیتے ہیں، پہاڑوں پر ہم بڑے عالیشان گھر بنا لیتے ہیں، سرنگ تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھے تھے کہ ہوا میں اڑنے سے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے، کاروبار اچھا ہو تو انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اچھا بینک بیلنس ہو، اچھی رہائش ہو، اچھی سواری ہو تو ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں، حالانکہ نقصان سے بچنا ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اچھا بینک بیلنس ہونا نقصان سے بچنے کی علامت تھی تو سب سے بڑا کامیاب انسان آج دنیا میں قارون ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہوا میں اڑنے سے ہی انسان جو ہے وہ کامیابی کا معیار اور کامیابی کو اپنی منزل سمجھے تو پرندے تو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، حالانکہ اڑنا کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر سمندر کی تہ میں جانا کامیابی ہے تو مچھلی تو ویسے ہی چلی جاتی ہے، دیگر اور بھی چیزیں جو اللہ رب العالمین کی مخلوق سمندر میں ہیں وہ سب پانی کے اندر ہی ہے۔ کامیابی اس چیز کا نام نہیں۔ کامیابی کے اصول اللہ رب العزت نے چار بیان کیے۔ پہلا فرمایا ایمان لانا، کہ جس کی تفصیل ہم نے پچھلے درس میں سماعت کر لی ہے کہ حضور کی غلامی کو اختیار کرنا ہی دراصل جو ہے وہ کامیابی سے بچنے کا راز ہے۔ جو شخص کامیابی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہودیوں، عیسائیوں اور دنیا کے لوگوں کی غلامی کو چھوڑ کر رسول اللہ کی غلامی کو اپنا لے، حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، تو فرمایا کہ وہ کامیابی کو پا لیتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک کام کیے اللہ انہیں بھی نقصان اور خسارے سے بچا لیتا ہے۔ نیک کام کیا ہیں؟ نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جب میرے محبوب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ بہترین عمل کون سا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کی پابندی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جتنے اخلاق، جتنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے والے اصول ہیں وہ سب کے سب نیک اعمال میں شامل ہیں۔ کہ صرف ایمان لانے سے کامیابی، جب تک ہم غلط بیانی نہ کریں تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بزنس نہیں کیا ہے، جب تک ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دے دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک اچھے بزنس مین بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر رشوت تو الامان والحفیظ اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ جن کاموں میں رشوت نہ ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبا کام ہو جائے گا، کسی کو پیسے کھلا دیں گے تو جلدی کام ہو جائے گا،
حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے اعلیٰ حکام کی طرف سے سختیاں اور پابندیاں بھی انسان کو مجبور کر ہی دیتی ہیں کہ انسان اچھا کام کرنا بھی چاہے تو وہ نہیں کر سکتا جب تک جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی ڈونیشن کے نام پر یا کسی اور نام پر پیسے نہ کھلا دے تب تک اس کا کام نہیں ہوتا ہے. لہذا عمل کا تعلق ایمان کی مضبوطی سے ہے، لیکن رشوت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بالکل واضح موجود ہے کہ فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اپنے ان رشوت کے برے عمل کا نتیجہ اور قیامت کے دن جہنم میں جا کر وہ کاٹیں گے، اور پھر اللہ نے اگر ان کا ایمان محفوظ رکھا ہوگا تو وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن جہنم میں جلنا پڑے گا کسے؟ کہ جو شخص رشوت لیتا ہوگا اور رشوت دیتا ہوگا. تو فرمایا کہ اعمال ایمان کے بعد عمل کا تعلق بڑا مضبوط ہے. آج ہم اتنے سینکڑوں نہیں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمانوں کی تعداد ہے اور 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہے. اعمال کی پستی کا معیار یہ ہے کہ ہم مثال دیتے ہیں تو کافروں کی مثال دینی پڑتی ہے کہ جاپان ملک اتنا اچھا ہے کہ جو ایگریمنٹ کرتا ہے وہ پورا کر کے دے دیتا ہے. حالانکہ یہ عمل اور یہ طریقہ تو ہمارا تھا کہ فرمایا سچ بولو کہ سچ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، جھوٹ سے نفرت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کی کثرت تمہیں جہنم کی طرف لے جائے. یہ میرے نبی کا فرمان موجود ہے. عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ ہمارے اسلاف اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے تو اس وعدے کو اس طرح پورا کرتے کہ ایک اللہ کے نبی کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، آپ کی کسی نے کہا کہ آپ یہاں رکے میں ابھی آتا ہوں، یہ کہنے کے بعد وہ شخص بھی بھول گیا اور وہ اپنی زندگی میں مست ہو گیا. 3 دن کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہ اللہ کے پیارے وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ مسلمان کی زبان کی اہمیت اتنی تھی کہ کہیں اس کو جو ہے یہ جھوٹ نہ ہو جائے کہ میں آتا ہوں اور وہ آئے اور وہ بندہ نہ ملے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، میرے نبی فرماتے ہیں تو میں تمہیں جنت کے اوسط میں درمیانی جنت کا جو اللہ نے درجہ رکھا ہے وہاں کے جنت کی پلاٹ کی ذمہ داری میں تمہاری لیتا ہوں اگر تم جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ہم تو بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے اندر نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے. تو لہذا ان 56 ممالک کی اعلیٰ حکام پر موجود لوگوں کی بددیانتی اتنی ہے کہ ان کی رشوت، ان کی ہوس، اپنے نفس کے پیچھے چلنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ان کو مال دے دے کر ان کے ضمیر کو خریدا جا رہا ہے. تبھی تو دیکھیے نا عراق ہم سے چلا گیا، ایران ہم سے اجڑ گیا، بغداد کو جو ہے اجاڑ دیا گیا، ملک شام کا تھیس نیس اس کا حال برا کر دیا، فلسطین کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، غزہ کی پٹی پر بھی بچوں کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. یہ صرف اور صرف بددیانتی اور اپنے اعمال کے اندر کوتاہی کی سب سے بڑی دلیل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اعمال کرنا بڑا مشکل ہے. مجھے بتائیے عمل کرنا اس وقت مشکل تھا کہ آج مشکل ہے. ہم مسجد میں آتے تو عالیشان قالینیں بچھی ہوتی ہیں، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ 313 لوگ تھے خالی. رمضان کا مہینہ تھا، ہم تو سفر پر نکلتے ہیں، ہم تو اپنے نارمل حالات میں بھی رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. عمل پر کیسی پختگی تھی ان کی. رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کے ایام ہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ کوئی روزہ چھوڑ سکے، اور اسی روزے کے اندر سفر بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی جہاز میں نہیں، ایئر کنڈیشن میں نہیں، کوئی بہترین 4 ویل کار میں نہیں، بلکہ اس سواری پر کہ سواری بھی پوری نہیں ہے، تقریباً نہیں تو آج بھی بدر مدینہ شریف سے تقریباً کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آج بھی اگر کوئی گاڑی اگر 100 کی اسپیڈ سے چلے تو تب بھی جا کر وہ 1.5 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے میں پہنچتی ہے 100 کی اسپیڈ سے. اس وقت تو سواری بھی مکمل نہیں، 313 ہیں تو بمشکل چند سواریاں ہیں جس پر وہ باری باری بیٹھ رہے ہیں، اور اکثر ایثار کر رہے ہیں کہ نہیں میرا بھائی بیٹھ جائے گا، میرا مسلمان بھائی، اس کو بٹھا دو، اس کی تکلیف ہے، اس کو کمر میں درد ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کو بٹھا دو، یہ بیمار ہو رہا ہے، یہ کمزور پڑ رہا ہے. حوصلہ کیسا بلند تھا کہ جب ابو جہل نے ایک اپنے جاسوس کو بدری صحابی کے درمیان بھیجا کہ دیکھ کر آ کہ وہاں کیا معاملہ ہے،
اس نے آ کر خبر کی کہ بس وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں مٹھی بھر، بمشکل 3 اونٹ ایک وقت میں استعمال ہوتے ہوں گے. اس نے اس طرح مثال دی تو ابو جہل کہنے لگا رسیاں نکال لو، بڑے بڑے ڈنڈے تیار کر لو، بس صبح ہوتے ہی ہم انہیں قیدی بنا کر لے جائیں گے کہ اپنا دین چھوڑ کر غیروں کا دین اپناتا ہے. پھر اس نے کہا میری بات تو پوری سن لے، گرچہ کھانے کے وقت میں 3 اونٹ ہی ان کے استعمال ہوتے ہوں گے، اتنی سی تعداد ہے، لیکن ان کا جذبہ ایسا ہے کہ یہ تپتے ہوئے ریت پر بھی اگر پاؤں رکھ دیں تو انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ تمہیں منٹوں کے اندر ختم کر کے تمہیں اپنا قیدی بنا کر لے کر چلے جائیں گے. یہ 313 لوگوں کا ایک وہ تاریخی جملہ ہے کہ صرف 313 ہیں اور پورے عالم کفر کو ہلا کر رکھ دیا تھا. آج 56 ممالک ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، اور عمل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر باتھ روم واش روم مسجد کے واش روم میں بھی اگر لوٹا رکھا جائے تو اسے بھی رسی سے اور زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے. یہ ہے ہمارا عمل کا کردار کہ وہاں سے بھی نلکے غائب ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر تالے لگانے پڑتے ہیں. ہم اپنے گھر کے واش روم میں عالی شان نل لگاتے ہیں، یہاں پر نل کے عالی شان لگائیں تو جی راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کی عملی کیفیت اتنی پست ہو چکی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اب کسی مسلمان کے لیے ہمدردی کرتا ہوا اپنے گھر کے باہر واٹر کولر لگا لے تو اس پر بھی اسے گلاس پر زنجیر باندھنی پڑتی ہے کہ کہیں کو لے کر نہ چلا جائے. یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے. اور ہم بات کرنے چلیں کہ جی امریکہ کو دھمکی لگا رہے ہیں، ہم بات کرنے چلیں کہ جی اسرائیل کو ختم کر دیں گے، عمل سے تو ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا عمل کا جو کیفیت ہے نا اتنی پستی میں چلی جا چکی ہے کہ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو ڈبہ تلاش کرتے ہیں کہ چپل کہاں رکھوں. حالانکہ ایک مسلمان غلطی سے سکھوں کی عبادت خانے میں چلا گیا اور وہاں جا کر ڈبہ تلاش کر رہا تھا کہ میں چپل کہاں رکھوں. تو کہا کہ تم کہاں پر آئے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا میں ڈبہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس باکس میں جا کر میں اپنا چپل رکھوں جو سیف رہے. کہا یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں ہے کہ وہاں پر چپل چوری ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کی پستی کا عالم تو یہ ہے کہ چپل ان کے چوری ہو جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر سے نلکے ان کے چوری ہو رہے ہیں. عمل کی کیفیت یہ ہے کہ 10 روپے یہاں پر آپ پھینک دیں تو 100 امیدوار پیدا ہو جائیں گے، جی میرے گرے تھے میرے گرے تھے. اور ہم بات کرنے چلیں جی امریکہ کو فتح کریں گے، تبھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کا سب سے بڑا معیار، اللہ رب العزت نے نقصان سے بچنے کا سب سے مین بنیاد اعمال کو بنا دیا ہے کہ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے نا تو تمہارے جنازے بھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دے دیں گے. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو اللہ نے وہ خوبصورتی دی تھی کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر بے شمار عیسائی اور یہودی آپ کی اس ایمانی روشنی کو دیکھ کر، نور کو دیکھ کر اس دار اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا. اکثر مسلمانوں نے اس وقت کندھے دیے. کندھا دینے والا اگر نعوذ باللہ شرابی ہوتا تو کندھا دینے کے بعد وہ توبہ کر لیا کرتا تھا. اگر اللہ نہ کرے کوئی اور برائی تھی تو اس برائی سے توبہ کر لیتا. لیکن کچھ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم بھی کندھا دینا چاہتے ہیں، انہیں منع نہ کیا گیا. عیسائی اور یہودی جب امام محمد کے اس مقدس جسم اقدس کو کندھا دے کر ہٹتے ہیں، ابھی 2 قدم آگے نہیں چلے تھے کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. جن کے جنازے کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہو جائے، جن کے جنازے کو دیکھ کر یہودی عیسائی مسلمان ہو جائے، مجھے بتائیے ان عظیم لوگوں کی کیفیت اور ان کا اعمال کتنا درست ہوگا. ہمارے تو عمل پر بھی لوگ ایمان کے قریب نہیں آئیں گے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں اللہ کے مقرب اور آج بھی ان کا فیض اللہ کے حکم سے جاری ہے. آپ کے زمانے کے اندر 2 دوست بڑے گہری دوستی میں مبتلا تھے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا عیسائی تھا. مسلمان دوست اکثر عیسائی دوست سے کہتا تھا کہ یار تو مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہو جا. تو عیسائی دوست نے بالآخر بہت ضبط کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ بتا فرید جیسا مسلمان ہو جاؤں کہ تیرے جیسا مسلمان ہوں. اگر تیرے جیسا مسلمان ہونا ہے تو تیرے اور میرے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بھی شراب میرے ساتھ بیٹھ کر پیتا ہے، جوا میرے ساتھ کھیلتا ہے، حرام میرے ساتھ کماتا ہے، سارے گناہ تو میرے ساتھ مل کر کرتا ہے. ہم پارٹنر ہیں ہر چیز میں، کاروبار میں بھی اور ان دیگر معاملات کے اندر بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے صرف کلمہ پڑھ کر 2 جملے بول کر میں جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے تو پھر ایسا مسلمان مجھے نہیں ہونا کہ عمل تو ہے نہیں، نماز تو نہیں پڑھتا، سارے برے کام تو کرتا ہے، وہی میں کر رہا ہوں، صرف فرق ایک کلمے کا ہے، تو ایسا مسلمان نہیں ہونا.
اگر فرید جیسا، بابا فرید جیسا مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے، جب بابا فرید مجھے خود آ کر کہہ دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کی زبان میں اثر ہے، اخلاص ہے، زبان میں اثر عمل کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ کہیں گے تو میں مسلمان ہو کر ان کے جیسا بننے کی کوشش کروں گا، تیرے جیسا مسلمان ہونا تو میرے لیے بس کی چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، لہذا تیرے جیسا مسلمان تو نہیں ہو رہا۔ تو تبھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت، سورۃ العصر کے اندر جہاں بنیادی 4 اصول بیان کیے نقصان سے بچنے کے، تو اس کے اندر دوسرا بہترین اور اہم اصول وہ یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ اعمال صالحہ کا دامن پکڑ لے۔ آپ کا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری زندگی کی صبح و شام، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات اور خیرات، ہماری گفتگو اتنی پیاری ہو کہ کوئی اگر نان مسلم بھی دیکھے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے، جب غلام محمد کی یہ شان ہے، کردار میں اتنا اعلیٰ ہے، افعال میں اتنا پیارا ہے، اس کی گفتگو اتنی سوری ہے کہ لگتا ہے کہ انسان یہ بات کرتا رہے اور میں اس کی گفتگو سنتا رہوں، تو پھر جن کی یہ پیروی کر رہا ہے اس نبی کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہوگا۔ اگر ہماری زندگی اس کیفیت، اس مقام تک پہنچ چکی ہے تو پھر ہم نقصان سے بچنے کے دوسرے اصول کی طرف بڑھ رہے ہیں، ورنہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا، سچ سے نفرت کرنا، یا پھر سود کا کاروبار کرنا، یا جھوٹ سے لین دین کرنا، یا پھر برائی کرنا، یا اللہ نہ کرے بد نگاہی کرنا، بے حیائی کرنا، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنا اور صرف جو ہے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ گلے ملنا، یہ تو منافق اور نفاقوں کا کام تھا۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی منافقوں کی علامت یہی بتائی کہ منافق جب مدینے کی گلیوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ گزرتے تھے تو آپس میں کہتے تھے دیکھو ابھی میں ان کا کیسا مذاق اڑاتا ہوں، آگے بڑھتے اور ان کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اس فعل کو ذکر کر دیا۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ تو کہتے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ وہ بے وقوفی کیا تھی؟ وہ جنونی پن کیا تھا؟ وہ جنونی پن یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل آ گیا، اب کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس میرے محبوب کا عمل ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہ صحابی رسول مدینے کی ان چھوٹی چھوٹی سڑکوں میں جاتے تھے جہاں بہت زیادہ گلی جو ہے تنگ ہو جاتی تھی، تو ایک مرتبہ میرے محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ ایسی گلی سے گزرے کہ جس پر جو ہے درخت جھکے ہوئے تھے اور جھاڑیاں یعنی کانٹے لگے ہوئے تھے، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امامہ شریف اس میں پھنس جاتا ہے۔ آگے نکلے تو پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا اور تبرک کے طور پر چوم کر حضور کو واپس کر دیا۔ صحابی رسول جب اس گلی سے نکلتے تھے تو جان بوجھ کر اپنے امامے کا شملہ اس کانٹوں پر چپکاتے، جو ہے لگا دیتے اور پھر آگے بڑھتے، پھر اس کو پکڑ لیتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کیوں کرتے ہیں اس کا نہیں پتا، بس کرتے اس لیے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح میرے محبوب کا عمل تھا، ہم نے کر دیا، ثواب دینا نہ دینا میرے رب کا کام ہے، میرا کام اپنے نبی کی اطاعت اور اپنے نبی کی غلامی کو اپنانا ہے۔ یہ زندگی تھی۔ اس طرح کی زندگی انسان کو جو ہے کامیاب بنا دیتی ہے۔ یہ تھوڑی دلیلیں مانگتا ہے کہ جی بتاؤ جی میں یہ کام کروں تو کہاں لکھا ہوا ہے۔ آج لوگ درود پاک پر دلیلیں مانگ رہے ہیں، آج لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے پر دلیلیں مانگ رہے ہیں، آج لوگ نماز جنازہ کے بعد کے لیے دعا کرنے پر دلیل مانگ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس قدر ہمارا جو ہے ایمان کا معیار اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ اللہ سے مانگنا ہے اور پھر بھی دلیل مانگنی ہے، یہ حماقت اور جہالت نہیں ہے؟ نبی پر درود پڑھنا ہے کہ جب کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مسلمانوں اس سے پہلے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تم بھی خوب درود پڑھو، سلام بھیجو۔ لوگ اس پر بھی دلیل مانگ رہے ہیں کہ جی کتنا پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھوں، اذان سے پہلے پڑھوں، اذان کے بعد پڑھوں، تکبیر سے پہلے پڑھوں، تکبیر کے بعد پڑھوں، یہ دلیلیں مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہمارے اعمال کا جو ہے ڈاؤن کردار اور ہمارے اعمال کی پسپائی اتنی ہو جائے گی نا، تو پھر ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی کبھی امریکہ کو فتح نہیں کر سکتی، ہماری نسلیں بھی بیت المقدس کو واپس نہیں لا سکتی ہیں، وہ سب انہی کے پاس رہے گا۔ ہمیں اپنا اعمال درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نظروں کے اندر حیا رکھنی ہوگی، ہمیں اپنی زبان کے اندر سچ رکھنا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرمائے، پاکیزگی، طہارت، دل کی ستھرائی، زبان کا کردار، زبان کا اچھے اخلاق ہونا، کردار اچھا ہونا، آنکھوں میں شرم و حیا، زبان پر سچ، حلال اور حرام میں فرق کر کے حلال کو مقدم رکھنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں کے بعد
ماہ رجب المرجب کی آمد ہے. ماہ رجب المرجب اللہ رب العالمین کے بہت ہی مقرب اور بہت ہی مقدس ایام میں سے ان سے تعلق رکھتا ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، کہ جو جمادی الثانی اور شعبان المعظم کے مہینے کے درمیان کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی حدیث پاک میں یہی بات بتاتی ہے. اور پھر فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، میرے محبوب نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. ورمضان شہر امتی، کہ رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہوتی ہیں. فرمایا لیلۃ الجمعۃ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب. واول لیلۃ من رجب، رجب المرجب کی چاند رات. ولیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان المعظم کی رات. ولیلتان العیدانی، کہا 2 عیدوں کی رات، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات. فرمایا یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، قبولیت والی دعائیں، قبولیت والے مہینے قریب آ رہے ہیں. کہ جب رجب المرجب کی آمد ہوتی تو اکثر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتوں کا نزول فرما دے. تو لہذا یہ مقدس مہینے چند دنوں کے بعد شروع ہونے والے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اندر اعمال کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، اور ناراضگی اور بخشش، یعنی اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب کے دروازے بند ہونے کے قریب ہوتے ہیں. لیکن ان دنوں میں بھی اللہ رب العزت دل میں کینہ رکھنے والے کو، ماں باپ کے نافرمان کو، شرابی کو، جوا کے ساتھ اپنی رزق میں بڑھوتری کرنے والے کو، یعنی حرام کمانے والے کو، اور اس کے علاوہ دیگر اور برائیاں ہیں، ایسی برائیوں پر مبتلا انسان کی رب العالمین ان راتوں میں بھی بخشش نہیں فرماتا. ہاتھ اٹھائیں اور پھر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رجب کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے پیاروں محترم بھائیوں، ماہ رجب کی راتوں میں قرآن کی آیتوں کا درس چل رہا ہے. آج عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. ہم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، برکتیں ملتی ہیں، لیکن کبھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین سمجھ کر تلاوت کریں. آج موقع ہے، کاروبار دیکھے چلتے رہیں گے، دکانیں بھی چلتی رہیں گی، کام کاج بھی چلتا رہے گا. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ آج درس قرآن میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا، یا آپ شامل ہو جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آج کا دن بہت ہی مقدس دن آپ کے لیے بھی ہے کہ جمعہ عید کا دن ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے عشاء کی نماز ہمارے ساتھ ادا کریں. 7:45 بجے جماعت ہے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد سورہ یاسین شریف کے درس کا آغاز ہوگا. بمشکل 90 منٹ لگیں گے سورہ یاسین شریف کو سمجھنے میں. میں آپ سے گزارش کروں گا ان 90 منٹوں کی قربانی دیں. سارے کام کاج زندگی بھر چلتے رہیں گے. جس دن آپ کا جنازہ ہوگا نا، اس دن آپ کے بچے ہی کام کاج میں مصروف ہوں گے. آپ سے محبت کرنے والے ہی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. تو اس کی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کیا حاجت ہے؟ قرآن کے لیے کچھ وقت دیں. دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج عشاء کے بعد مرد و خواتین کے لیے تفسیر سورہ جو ہے یاسین کا اہتمام ہے. اللہ ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد